السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ حضرات خیریت سے ہیں تمام ساتھی؟ اچھا ماشاء اللہ، الحمد للہ، اللہ پاک احسان ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ جی مدثر صاحب، آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ پاکستان میں کس جگہ سے ہیں؟ ہاں آپ نے بتایا تھا غالباً، جی جی بالکل۔ ٹھیک ٹھیک۔ کل والا سبق آپ حضرات سمجھ گئے تھے؟ کسی ہمارے ساتھی کا سوال کوئی ہو تو پوچھ لیں، وزن نکالنے کے طریقے کے متعلق۔ یضرب میں یا فا کلمہ کی جگہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں، یہ ساتھی نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ حرف زید کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ حرف زائد کی پہچان ہمیں کیسی ہوگی کہ یہ حرف زائد ہے اور اس کو ہم نے اضافی لگانا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو جیسے جیسے آپ حضرات کی پریکٹس ہوگی وہ چیزیں آپ کے علم میں آتی جائیں گی، وہ حل ہوتی جائیں گی۔ عربی کے ٹوٹل آپ حضرات جانتے ہیں 29 حروف ہیں، 29۔ اس میں سے 10 حروف ایسے ہیں جو زائد بن کر آتے ہیں، باقی جو 19 حروف ہیں وہ کبھی بھی زائد بن کر نہیں آتے۔ 10 حروف ایسے ہیں جو زائد بن کر آئیں گے، یعنی جب بھی کوئی حرف زائد ہوگا حروف اصلی میں سے جو نہ ہو تو انہی 10 میں سے آئے گا
اور اس کا مجموعہ ہے سألتمونیہا، سألتمونیہا، یہاں پہ میں وائٹ بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جی یہ جو 10 حروف ہیں، سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا اور الف. یہ 10 حروف ہیں. تو جب بھی کوئی حرف زائد آئے گا انہی میں سے آئے گا. جو باقی حروف ہیں وہ کبھی بھی زائد بن کر نہیں آتے. مثلا اس میں آپ کو ضاد نظر آ رہا ہے، ضاد کبھی بھی زائد بن کر نہیں، جیسے ضربن کل ہم نے بات کی تھی، ضربن. یضربو، ضربا، اس میں ضاد نہیں ہے، را نہیں ہے، با نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حروف ہمیشہ کے لیے زائد بن کر آئیں گے. یہ حروف اصلی بھی بن کر آتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی حرف زائد ہے تو انہی میں سے ہوگا. جی جی، یہ یہ حمزہ ہے، الف ہم نے اس پہ لگایا ہے نا فتح، الف تو ساکن ہوتا ہے. یہ آپ ذرا اپنے پاس لکھ لیں، سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا اور الف. کچھ چھوٹ تو نہیں گیا؟ پورے ہو گئے. سألتمونیہا. تو اس میں آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ یا بھی ہے، یضربو کا جو ہم نے وزن نکالا، اور اجتنبا کو جو ہم نے نکالا افتعالا، اس میں شروع میں حمزہ زائد ہے، تا ہے، تو اس میں حمزہ بھی ہے، تا بھی ہے. تو جو بھی کوئی حرف زائد آئے گا اسی میں سے آئے گا. یہ ایک تو میں نے آپ حضرات کو پہچان بتا دی. اور دوسری جو یہ چیز ہے کہ آپ حضرات کی پریکٹس سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جائیں گے، آپ کی چیزیں پیچھے والی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان بھی ہوتی جائیں گی اور سمجھ بھی آتی جائیں گی. آپ حضرات بس اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ محنت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، ساری چیزیں آسان ہیں. جی ابھی میں آپ حضرات سے پوچھوں گا تو آپ حضرات نے مجھے بتانا ہوگا. میں کل والا تھوڑا سبق آپ حضرات سے سن لیتا ہوں. مجھے آپ حضرات یہ بتائیں کہ حروف اصلی کس سے کہتے ہیں؟ حروف اصلی. حروف اصلی کس سے کہتے ہیں؟
ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ عاقب صاحب. عاقب صاحب امجد حسین صاحب آئے ہوئے ہیں کلاس میں؟ دو وزن کرنے میں. اچھا ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. جو فاعین اور لام کلمہ کی جگہ ہو، یا فاعین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، یا اس کے برابر میں ہو، تو اس کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں. اب اس میں آگے تفصیل ہے کہ جو فا کلمہ کے مقابلے میں ہو اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو عین کلمہ کے مقابلے میں اس کو عین کلمہ کہیں گے، اور جو لام کلمہ کے مقابلے میں اس کو لام کلمہ کہیں گے. اور جو حروف فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہوں گے وہ زائد ہوں گے. وہ زائد ہوں گے جن حروف اصلی میں سے نہیں ہیں، باقی وہ علامت کے طور پر آتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے آتے ہیں، تو وہ. اب یہاں پہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں، آپ حضرات بتائیں گے اس کا وزن کیا ہے. لفظ ہے جی سامیہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نعمان صاحب اجتنابا کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. سامیہ کا وزن آپ حضرات نے ماشاء اللہ نکالا، فاعلہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر ہم یہیں پر سامیہ کی بجائے یہ اس کو بنا دیتے ہیں سمیع، یا ایڈ کرتے ہیں اور آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں، تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امین کامل صاحب آپ نے وزن ٹھیک نہیں نکالا. جی ماشاء اللہ. آپ حضرات بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کہ سمیع کا وزن بنے گا فعیل. یہاں پہ میم کے بعد، یعنی میم کیونکہ ہے نا عین کلمہ، درمیان میں ہے عین کلمہ ہے، اس کے بعد یا ہے، تو ہم وہاں فاعلہ میں بھی عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ کریں گے، سمیع فاعل. آپ دونوں کو پڑھ کے آپ بعض ساتھیوں نے فاعل بتایا ہے، یا اس طرح وہ ٹھیک نہیں ہے. سمیع فاعل، آپ پڑھ کے بھی دیکھ لیا کریں نا کہ وزن ٹھیک بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اچھا ماشاء اللہ. اب اگر ہمارے پاس یہی لفظ ہو سامع، سامع، اس کا وزن کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں کتنا آسان ہے ماشاء اللہ. آپ حضرات ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ. سامع کا وزن فاعل. سامع فاعل. یہ الف زائد بالکل.
سامعن کا وزن فاعل. جی سید ظفر صاحب آپ کل کی کلاس میں تھے؟ آپ نے ریکارڈنگ سنی تھی؟ اچھا دیکھیں سید ظفر صاحب، یہ جو وزن کیا ہوتا ہے اس پر پورا ایک جو ہے آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ سنیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں آ جائے گا. ابھی پھر جو ہے وہ دوبارہ سے پورا سبق دہرائیں گے تو وہ باقی ساتھی. جی تو سامعن کا وزن فاعل، سمیعن کا وزن فعیل. ساتھی ایسی میری باتوں سے ناراض بھی نہ ہوا کریں جیسے میں نے ان کو بتایا، کیونکہ میں آپ حضرات کے فائدے کے لیے بات کرتا ہوں. جی وہ ساتھی فرما رہے ہیں جی موٹا موٹا بتا دیں. ہاں یہ فائر فاکس استعمال کریں ایک تو اپنا کلاس کے لیے، تو اس میں آواز بہتر ہے کروم کی بجائے. اور دوسرا یہ وزن کے متعلق ساتھی فرما رہے ہیں کہ موٹا موٹا بتا دیں، تو اس کے بارے میں موٹا موٹا یہی ہے کہ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہے تو اس کا ہم وزن نکالتے ہیں. عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہے تو اس کا ہم وزن نکالتے ہیں، اور اس کا وزن نکالا جاتا ہے فا عین اور لام ان تین حروف کے ذریعے. ان تین حروف کو میزان کہا جاتا ہے، ترازو کہا جاتا ہے، اسکیل کہا جاتا ہے. کہ یہ ہمارے پاس ترازو ہے جس کو پنجابی میں ترکڑی کہتے ہیں ہم یہاں پہ. تو یہ ہمارے پاس ایک ترازو ہے جس کے ذریعے ہم الفاظ کا وزن نکالتے ہیں. تو جو کلمہ پھر فاعل لام کے مقابلے میں آتا ہے، اس کی جگہ میں آتا ہے، وہ حروف اصلی ہوتا ہے. اور جو فاعل لام کی جگہ پہ نہیں آتا، فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آتا، تو وہ زائد ہوتا ہے. جیسے سامعن کا وزن ہے فاعل، تو اس میں الف زائد ہے کیونکہ یہ کسی کے مقابلے میں نہیں آ رہا. سمیعن میں یا زائد ہے کیونکہ یہ بھی کسی کے مقابلے میں نہیں آ رہا. فاعل میں یا کو کیسے؟ یہ مجھے آپ کا یہ لفظ سمجھ نہیں آ رہا، CHONDA. اچھا اچھا، فعیل آپ بات کریں. جی جی ٹھیک ہے، فعیل. سمیعن میں جی جی. تو دیکھیں سمیعن کا وزن نکلے گا فعیل. فعیل فعیل میں سین فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، میم عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور آگے حروف جو میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں 10 حروف، ان میں سے یا بھی ہے تو یہ زائد ہوگا کیونکہ عین تو ان میں ہے نہیں. تو عین جو ہے وہ حروف اصلی میں سے ہوگا تو یا درمیان میں زائد ہو جائے گی. آپ ذرا سمجھ گئے. اب یہاں پہ آپ حضرات نے ایک تو حاضر دماغی سے کام لینا ہوتا ہے. آپ نے تھوڑا خود بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے سامعہ اس کا معنی سننا ہے، تو یہاں پہ حروف اصلی کون سے ہو سکتے ہیں. آپ خود بھی اپنے جو ہے وہ جب دماغ پہ زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ حروف اصلی اس کے کون سے ہو سکتے ہیں، حروف زائد کون سے ہو سکتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اب یہ آپ حضرات نے چار حروف کا وزن نکالنے کا دیکھ لیا کہ جس لفظ میں چار حروف ہیں، جیسے سامعن ہے یا سمیعن ہے، اس کا وزن ہم نے کیسے نکالا. اب آگے آپ دیکھیں مثلا ہمارے پاس ہے سامعون. سامعون اس کا وزن کیسے نکالیں گے؟
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی امین صاحب آپ اپنے وزن پر نظر ثانی کریں، اپنے وزن پر نہیں جو آپ نے لکھا ہے اس پر. ماشاء اللہ. جی سامعون کا وزن ہوا فاعلون. تو سین فا کلمہ کے مقابلے میں ہے سین فا کلمہ ہوئی، میم عین کے مقابلے میں ہے میم عین کلمہ ہوئی، اور میم اور یہ جو ہے وہ اپنا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، یہ لام کلمہ ہوئی. باقی واو واو کے مقابلے میں ہے، یہ بھی زائد ہے کیونکہ فاعل کلمہ کے مقابلے میں نہیں آ رہا، اور یہ بھی زائد ہے، اور یہ حمزہ بھی زائد ہے. تو گویا کہ اس میں تین اصلی ہیں اور تین زائد ہیں. یعنی یہ جو 10 حروف ہے نا، 10 حروف، جیسے میں نے کہا نا سألتمونیہا، اگر کوئی حرف زائد آئے گا تو ان میں سے آئے گا، لیکن یہی حروف حروف اصلی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، زائد بن کر بھی اور اصلی بن کر بھی. اس کے علاوہ جو باقی 19 ہیں وہ فقط حروف اصلی بن کر استعمال ہوتے ہیں، زائد بن کر استعمال نہیں ہوتے. تو آپ حضرات دیکھیں کہ یہ جو سألتمونیہا ہے اس میں یہ سین ہے، اس میں آپ ذرا سین دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے نمبر پر سین ہے. اور یہ دیکھیں جو سامعون ہے اس میں بھی سین ہے، تو سین حروف اصلی بن کر یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو یہ 10 حروف حروف اصلی بن کر بھی استعمال ہوتے ہیں، زائد بن کر بھی استعمال ہوتے ہیں. ان 10 کے علاوہ جو باقی 19 ہیں، 19 ہیں، وہ ہمیشہ حروف اصلی بن کر استعمال ہوتے ہیں، زائد بن کر استعمال نہیں ہوتے. یہ میری بات آپ ذرا سمجھ گئے؟ جی ماشاء اللہ. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. سألتمونیہا یہ 10 حروف ہیں، یہ حروف زائد بن کر بھی آتے ہیں، حروف اصلی بن کر بھی آتے ہیں. ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حروف اصلی بن کر آئیں گے، زائد بن کر استعمال نہیں ہوتے. یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں نا منیر وانی صاحب، سألتمونیہا ان کا مجموعہ ہے، ان کو اکٹھا کر کے بنا سألتمونیہا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا، اس کا معنی ہے. ہاں جی. اچھا ابھی آپ حضرات مجھے بتائیں گے، یہ سبق بڑا اہم ہے وزن نکالنے والا، یہ آپ حضرات اس کو معمولی نہ سمجھیں. آپ ایسے اس کو یاد کریں کہ لفظ میں بعد میں بولوں، وزن آپ نکال کے پہلے رکھ دیں. بلکہ بعدن، بعدن کا وزن کیا نکلے گا؟ بعدن، بعدن کا معنی ہوتا ہے دور. باقی 19 حروف جو حروف اصلی بن کر آتے ہیں. جی بعدن ماشاء اللہ. بعدن کا وزن ماشاء اللہ آپ حضرات نے لکھا، بالکل ٹھیک لکھا.
بعد کا وزن فعل، یہاں پہ با پر ضمہ ہے، یہاں پر ہم نے ضمہ لگایا، عین ساکن ہے، یہاں پر بھی عین کو ساکن کر دیا، دال پہ تنوین ہے، یہاں پر بھی دال پہ تنوین لگا دی. ماشاء اللہ. بس جیسے موزون ہے جس کا ہم نے وزن نکالنا ہے، میزان کو ایسے ہی بنا دے. کوئی لمبی چوڑی ہم نے یہاں پہ کوئی کرنے کا کچھ ضرورت نہیں ہے. اچھا اب میں پوچھوں گا، آپ حضرات مجھے بتائیں گے. عالمانی، عالمانی کا وزن بتائیں. یہ عالم کی تثنیہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے اور کامیاب فرمائے. بہت ماشاء اللہ دل خوش کر دیتے ہیں. جی عالمانی فاعلانی. جی ظفر صاحب عربک میں لکھوں؟ جی جی عربک رسم الخط میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربک سٹائل میں لکھوں ان کو؟ اچھا اچھا ٹھیک 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 فائلانی کو. اچھا اچھا یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں فائلانی بھی لکھوں. ایسے لکھتے ہیں، باقی اعراب تو آپ خود لگا لیں گے. فاعلانی. جی ماشاء اللہ. اچھا ابھی ہمارا ساتھی کوئی لفظ پوچھے تو اس کا باقی ساتھی وزن بتائیں گے. اچھا آپ حضرات جی آپ میں سے جی اجتنابا کا ساتھی وزن بتائیں. سید عبداللہ صاحب نے پوچھا اجتنابا، باقی ساتھی اس کا وزن بتائیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اجتنبا کا وزن ہوا افتعال. یہ ساتھیوں نے کافی بار پوچھا ہے. شروع شروع میں آپ حضرات کی کتاب بھی کچھ ایسے چلے گی، جب انشاءاللہ آپ حضرات کو نسبت ہو جائے گی یعنی مانوسیت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. دیکھیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اجتنبا، اس کا وزن بنے گا افتعال. اب ساتھی کافی سوچ رہے تھے کہ اجتنبا کا وزن افتعال کیسے بن گیا. جی یتقون میں تعلیل ہوئی ہے. اجتنبا کا وزن افتعال کیسے بن گیا؟ اس میں یہ حمزہ جو ہوتا ہے عربک میں عام طور پر یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے اور زائد ہوتا ہے. تو اجتنبا کے شروع میں حمزہ ہے تو ہم فاعل لام کے شروع میں بھی حمزہ لے کے آئے.
جو فعل ہے وہ کم سے کم 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، 2 سے مل کر بنتا ہی نہیں ہے۔ فعل میں حروف اصلی یا 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، اور اسم میں حروف اصلی 3 4 5 تک ہو سکتے ہیں، اور زائد اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اب یہ میں آپ حضرات کو ان کلمات کا، ان کلموں کا وزن نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور زائد بھی کچھ۔ باقی جن میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں یا 5 حروف اصلی ہوتے ہیں تو ان کا انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو اجتنبا میں شروع میں حمزہ ہے تو یہاں پر بھی ہم نے شروع میں حمزہ لگا دیا، اور آگے جیم ساکن ہے اور جیم فا کلمہ ہے تو یہاں پر ہم نے فا کو ساکن کیا۔ اب جو آپ نے سألتمونیہا ہے، اب دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں اور آپ حضرات سوال کریں، تو جب میں سمجھا رہا ہوتا ہوں اس وقت آپ سکرین کی طرف متوجہ ہوا کریں نا۔ اب قالا کا وزن جو ہے ساتھی پوچھ رہے ہیں، تو قالا کی اصل ہے قاوالا، اس کا وزن بنتا ہے فعلا، تو یہ ہم اجوف میں جا کر پڑھیں گے نا، اجوف میں۔ اب یہاں پر تو یہ اس کا مقام نہیں ہے۔ صحیح مثال اجوف نہ، اجوف کے ابواب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی اصل نکال کر پھر اس کا وزن نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ جی آگے ہے تا، تو سألتمونیہا میں آپ ذرا نے تا بھی زائد دیکھی تو تا یہاں پر بھی زائد ہے، تا پر فتح ہے، یہاں پر ہم نے فتح لگا دیا۔ آگے نون پر فتح ہے، عین پر فتح لگا دیا، با پر فتح ہے، لام پر فتح لگا دیا۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ والا حمزہ اور یہ تا، یہ 2 زائد ہیں، باقی جیم نون با یہ حروف اصلی ہیں۔ تو اجتنبا کا وزن بنا افتعلا۔ اب ہو سکتا ہے کسی ساتھیوں کو بات سمجھ آ گئی ہے یہ؟ جی اب اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ یہ جو اجتنبا لفظ ہے اس کا تعلق ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب کے ساتھ۔ اب یہاں پر حضرت نے مثال تو دے دی اجتنبا اور ہم نے پڑھ بھی لی، لیکن یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھیں گے، اس میں باب افتعال ہے، جب آپ وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ باب یہ افتعال کا صیغہ، اس میں شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، تا آتی ہے، تو وہاں پر آپ کو مکمل سمجھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ جب ہم باب افتعال میں پہنچیں گے تو اس کی مزید بھی واضح ہو جائے گی، وضاحت ہو جائے گی۔ تو فی الحال آپ نہ سمجھیں کہ حروف اصلی میں جو 10 ہیں اس میں سے حمزہ اور تا اس میں ہیں، اور لہٰذا یہ زائد ہیں، تو حمزہ شروع میں زائد تھا تو ہم نے شروع میں زائد کر دیا، اور جو ہے وہ تا چونکہ فا کلمہ کے بعد زائد تھا تو یہاں ہم نے تا کو زائد کر دیا، تو اجتنبا کا وزن بن گیا افتعلا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جی نون عین کلمہ ہے۔ دیکھیں منیر وانی صاحب اب یتقون کا وزن پوچھ رہے ہیں نا، تو یتقون کے پہلے ہم اصل نکالیں گے، یو تقیون بنیں گی، پھر اس کا وزن نکالیں گے، تو یہ چیز یہاں بتانے سے ساتھی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیسے اصل نکالتے ہیں سارا، تو اپنی جگہ پر جب بیس بن جائے گی ہم اپنی جگہ پر جو ہے وہ کریں گے تو پھر آسانی ہوگی۔ اب ایسے سوالات بھی آپ نہ کریں کہ باقی ساتھی پریشان ہو جائیں کہ یہ کیسے سوال اور جواب ہو رہے ہیں۔ جی جی تو اس لیے جو غیر ضروری سوال ہوگا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، جو مجھے لگے گا نا کہ یہ غیر ضروری سوال ہے۔ جی ہم نے تا کو عین کلمہ کیوں نہیں لیا اجتنبا میں؟ کیونکہ تا جو ہے وہ حروف زائد میں سے آتا ہے نا، حروف زائد میں سے آتا ہے، جو آپ نے 10 پڑھے ہیں،
تو لہٰذا کیونکہ اگر ہم نون کو لیتے ہیں یا اس طرح لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ تین حروف پھر جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے تا کو لیا، اجتنبا افتعل اس کا وزن بن کے۔ مزید میں نے عرض کیا نا کہ ابھی میں جلدی میں ہوں، آگے سبق آگے پڑھانا بھی ہمارا آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، تو یہ اب باب افتعال میں انشاءاللہ مزید اس کا پڑھ لیں گے۔ جی تو یہاں تک آپ حضرات نے پڑھ لیے، یعنی ہمارا ہو گیا پیج نمبر 7 تک۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ آگے ہے افعال اور ان کے صیغے اور گردانے۔ افعال اور ان کے صیغے اور ان کی گردانے۔ فرماتے ہیں عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ فعل ماضی کی تعریف آپ نے پڑھ لی کہ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے کے متعلق بتائے، جس کو ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اب اس میں 14 صیغے آتے ہیں، 14 صیغے اس میں آتے ہیں۔ اب 14 میں سے جو پہلے 3 صیغے آتے ہیں یہ مذکر غائب کے لیے آتے ہیں، پھر آگے 3 مؤنث غائب کے لیے آتے ہیں، پھر 3 مذکر حاضر کے لیے آتے ہیں، پھر 3 مؤنث حاضر کے لیے آتے ہیں، اور 2 صیغے آخر میں آتے ہیں متکلم کے لیے۔ 2 صیغے آخر میں آتے ہیں متکلم کے لیے، واحد متکلم اور جمع متکلم، 2 صیغے متکلم کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ حضرات یہاں پر سکرین پہ دیکھیں، نیچے گردان لکھی ہوئی ہے، فصل نمبر 1 فعل ماضی کی گردان۔ فصل نمبر 1 فعل ماضی کی گردان۔ آپ حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، سکرین شیئر کرنے میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے جو نہیں آ رہی یہاں پہ میرے پاس۔ میں انشاءاللہ جو ہے وہ کل تک میں نے بات کی بھی ہے کہ کتابیں یہاں پہ ہمیں وہ ڈال کے دیں اس سافٹ ویئر کے اندر ہی، تاکہ وہ سکرین پہ دکھائی جا سکیں۔ تو وہ ساتھی کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہیں کہ وہ بھی کام ویب سائٹ پہ مزید ہو رہا ہے، تو وہ مکمل ہو جائے گا تو کتابیں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جی جی، تو اس میں جو پہلا کالم ہے نا نیچے کی طرف، وہ اب گردان دیکھیں، وہ ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا۔ پھر آگے والے پیج پہ اسی نیچے فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ جی پیج نمبر 8 بھی ہے اور 9 بھی ہے۔ تو یہ نیچے جو ہے وہ ایک گردان کے اس طرح 14 سیغے بنتے ہیں۔ اب مثلا ہم نے یہ کہنا ہے نا کہ کیا اس ایک مرد نے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فعلا، اس کا معنی ہے کیا اس ایک مرد نے۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ ان 2 مردوں نے کام کیا تو اس کے لیے صیغہ آتا ہے فعلا، لام کے بعد الف آتا ہے، یہ الف علامت ہے 2 کی، یعنی تثنیہ مذکر غائب کے لیے فعلا۔ ابھی انشاءاللہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ ایسے ہی اگر ہم نے کہنا ہے کہ ان سب مردوں نے کیا تو اس کے لیے آئے گا فعلو۔ اب یہ جو 3 صیغے ہیں یہ غائب، مذکر غائب کے لیے ہیں، مذکر بھی اور غائب بھی، یعنی ہم نے مردوں کے متعلق کوئی بات کرنی ہے اور وہ موجود نہیں ہے، تو اگر ایک آدمی ہے تو اس کے لیے پہلا صیغہ آئے گا واحد مذکر غائب، یعنی واحد کا معنی ایک، مذکر کا معنی کہ جو مذکر ہو یعنی میل ہو، اور غائب کا معنی جو موجود نہ ہو۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے کام کیا ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو ہم اس کے متعلق کہیں گے کہ فعل، اس نے کیا۔ ہم جیسے کہتے ہیں فعل زید، زید نے کیا فعل۔
اور اگر دو آدمی ہیں، انہوں نے کوئی کام کیا ہے اور وہ موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، تو ان کے لیے پھر آگے تثنیہ، تثنیہ کا معنی ہوتا ہے دو، مذکر غائب، یہ صیغہ استعمال ہوگا تو یہ ہے فعلا، ان دو مردوں نے کیا، کیا ان دو مردوں نے۔ اور اگر تین یا تین سے زیادہ لوگ ہیں، موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، مذکر ہیں، تو ان کے لیے ہم استعمال کریں گے فعلو، کیا ان سب مردوں نے، یعنی ان سب مردوں نے کام کیا، فعلا فعلا فعلو، یہ ہے تین صیغے مذکر غائب کے لیے۔ آگے تین ہے مؤنث غائب کے لیے، اگر کسی عورت نے کام کیا ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ہم صیغہ استعمال کرتے ہیں فعلت، یعنی فاعل لام تو وہی ہیں، آخر میں تا لگا دیں گے، تو تا یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، فعلت کیا اس ایک عورت نے۔ اگر دو عورتوں نے کوئی کام کیا ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں الف، جیسے اوپر الف فعلا میں الف تثنیہ کی علامت ہے، تو یہاں پر بھی ہم لگائیں گے فعلتا، فعلتا، فعلتا۔ اب یہ اس کا معنی ہے کیا ان دو عورتوں نے، یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے آتا ہے، تثنیہ مؤنث غائب۔ اگر نیچے والے پیج پہ آئیں تو اگر بہت ساری عورتیں ہیں، انہوں نے کوئی کام کیا ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فعلنا، کیا ان سب عورتوں نے، کیا ان سب عورتوں نے، فعلنا، کیا ان سب عورتوں نے۔ تو یہ آتا ہے جمع مؤنث غائب کے لیے، کہ بہت ساری عورتیں ہیں، مؤنث ہیں، موجود نہیں ہیں، تو فعلنا استعمال کریں گے۔ تو پہلے تین صیغے مذکر غائب کے لیے، پھر تین صیغے مؤنث غائب کے لیے، یعنی پہلے میل کے لیے اور پھر فیمیلز کے لیے۔ اگلے جو تین ہیں وہ حاضر کے لیے، تین مذکر حاضر کے لیے۔ اگر ایک آدمی ہے ہمارے سامنے موجود ہے اور اس نے کوئی کام کیا ہے، کام کوئی کر چکا ہے، تو ہم کہیں گے فعلتا، کیا تو ایک مرد نے، کیا تو ایک مرد نے، فعلتا، اس میں تا مفتوحہ یہ اس کی علامت ہے، فعلتا۔ اگر دو مردوں نے کوئی کام کیا ہے، ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان سے ہم کہیں گے فعلتما، کیا تم دو مردوں نے، کیا تم دو مردوں نے۔ اب یہ جو فعلتما ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آگے نیچے آ رہا ہے تثنیہ مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر دو عورتوں نے کوئی کام کیا ہے، تو ان سے بھی ہم کہیں گے فعلتما، کیا تم دو عورتوں نے، اور اگر دو مرد ہیں تو ان کے لیے بھی ہم یہی کریں، استعمال کریں گے فعلتما، کہ کیا تم دو مردوں نے۔ اور آگے ہے جمع مذکر حاضر، اگر بہت سارے مرد ہیں اور انہوں نے کوئی کام کیا ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہم کہیں گے فعلتم، فعلتم، کیا تم سب مردوں نے۔ جیسے آپ حضرات نے سبق یاد کیا ہے، یا آپ حضرات نے میری بات سن رہے ہیں، آپ موجود ہیں میرے سامنے، تو میں کہوں گا سمعتم، سامیہ سے سننے سے، سمعتم تم سب نے سنا، سمعتم، فعلتم تم سب نے کیا۔ یہ تین ہے مذکر حاضر کے لیے، اور آگے تین ہے مؤنث حاضر کے لیے، واحد مؤنث حاضر کے لیے فعلتی، تا مقصورہ اس میں، فعلتی کیا تو ایک عورت نے، فعلتی کیا تو ایک عورت نے۔ اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے فعلتما، کیا تم دو عورتوں نے، تو مذکر کے لیے بھی یہی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی آتا ہے حاضر کے لیے، کیا تم دو مردوں نے، کیا تم دو عورتیں نے۔ اور اگر بہت ساری عورتوں نے کوئی کام کیا ہے، وہ موجود ہیں، تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں فعلتن، کیا تم سب عورتوں نے، فعلتن، کیا تم سب عورتوں نے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہے، تو وہ کہے گا فعلت، میں نے کیا۔ یہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد متکلم یعنی ایک بات کرنے والا،
تو متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے صیغے استعمال ہوتے ہیں. اگر عورت ہے تو وہ بھی کہے گی فعلت میں نے کیا، اگر مرد ہے تو وہ بھی کہے گا فعلت میں نے کیا. تو یہ صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا جو صیغہ ہے وہ ہے فعلنا، اس کا معنی ہے ہم نے کیا، ہم نے کیا. اب متکلم میں جا کر تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ جمع کا صیغہ تثنیہ کے لیے بھی، دو کے لیے بھی استعمال ہوگا. مثلا دو مرد ہیں تو وہ بھی کہیں گے فعلنا ہم نے کیا، دو عورتیں ہیں وہ بھی کہیں گی فعلنا ہم نے کیا. یا ایسے ہی تین یا تین سے زیادہ مرد ہیں جمع ہیں تو وہ بھی کہیں گے ہم نے کیا. یا ایسے بہت زیادہ عورتیں ہیں انہوں نے کوئی کام کیا تو وہ بھی کہیں گی فعلنا ہم نے کیا. یعنی متکلم میں ایک تو مذکر اور مؤنث کے الگ صیغے نہیں ہیں، متکلم میں مذکر اور مؤنث کے الگ صیغے نہیں ہیں، ایک ہی صیغے مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں. اور دوسرا فرق کہ وہاں پہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اس میں پہلا صیغہ ہے ہم نے پڑھا فعل، اب یہ 14 صیغے ہو گئے نا. اب گن لیں فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. آپ حضرات نے یہ گردان بس یہ والی زبانی یاد کرنی ہے، اور آپ حضرات پہلے 3 صیغے یاد کریں پھر ساتھ اگلے 3، یا اس طرح ملا کے پوری گردان آپ حضرات نے زبانی یاد کرنی ہے. اور اس کو آپ نے رٹا لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے. فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. حضرت اس ترتیب سے یاد رکھ، بالکل اسی ترتیب سے ایک حرف ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اسی ترتیب سے آپ حضرات نے اس کو یاد کرنا ہے. دیکھیں جو پہلا صیغہ ہے نا واحد مذکر غائب کا، اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی، بس فعل ہے. جیسے ضرب، نصر، یہ اصل انہوں نے فعلہ سے دیا ہے نا وزن سے کہ اس کے وزن پر پھر کوئی بھی آ سکے. جیسے ضربہ اس نے مارا، ناصرہ اس نے مدد کی، ایسے شاربہ اس نے پیا، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آ سکتا ہے، سارا کچھ اس کے وزن پر آتا ہے. تو یہ اس لیے انہوں نے وزن استعمال کیا کہ تاکہ اس وزن پر جو بھی آئیں گے ان کی پہچان آسان ہو. تو فعلہ یہ پہلا صیغہ، اس میں کوئی علامت نہیں ہے. کسی ساتھی کے پاس آواز تیز آ رہی ہے تو وہ اپنے پاس سے آواز کو ایسا کر لیں. اور آگے ہے فعلا. میں یہ آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں اسکرین پہ. فعلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس ایک مرد نے کیا. دیکھیں جب آپ ایک لفظ یاد کر لیں گے نا فعلا سے، تو پھر آپ ایک گردان یاد کرنے سے پھر کسی بھی لفظ سے اگر آئے گی تو آپ یاد کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے فعلا والی یاد کر لی، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اب آپ کے لیے پھر ضربہ سے پڑھنی مشکل نہیں ہے. ضربہ، ضربہ، ضربوا، ضربہ، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ایسے اب نصرہ سے پڑھ سکتے ہیں، نصرہ، نصرہ، نصر، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. تو گردان آپ ایک یاد کریں گی تو انشاءاللہ ہزاروں گردانیں آپ کو اس کے ساتھ ویسے یاد ہو جائیں گی. ایک گردان ایسی پکی یاد کرے نا آپ کو سوچنا نہ پڑے، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں جی. تو پھر باقی ہزاروں لاکھوں گردانیں آپ ویسے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ یاد ہو جائیں گے. اب یہ فعلہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اب ہم نے کیا اسے ایک مرد نے، اگر ہم نے یہ کہنا ہے نا کہ ان دو مردوں نے کیا، اس میں ہم تھوڑی تبدیلی کر کے اس کو تثنیہ کا بنائیں گے. اور وہ تبدیلی کیا ہوگی کہ اس کے آخر میں ہم الف لگا دیں گے جو تثنیہ مذکر غائب کی علامت ہے، تو لام الف لا بن جائے گا، یہ بن جائے گا فعلا.
اس کا معنی ہے کیا ان دو مردوں نے. تو یہ الف تثنیہ مذکر غائب کی علامت ہے، یعنی تثنیہ کی علامت ہے، دو کی علامت ہے. اگر ہم نے کہنا بتانا ہے کہ ان سب مردوں نے کیا، جمع کا لے کے آنا ہے، تو جمع کی علامت ہے واو. ہم کہیں گے فعلو، کیا ان سب مردوں نے. دیکھیں آخری حرف پر جو مفتوح ہے نا، وہ ماضی کی علامت بالکل ہے، لیکن وہ ہے پہلے سیغے میں. جو ماضی کا یعنی بنیادی جو بیسک سیغہ ہوتا ہے اس میں آخری حرف پر فتح ہوتا ہے، اور باقی آگے چل کر جو ہے وہ تبدیلی بھی اگر آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں آتا. جیسے فعلو میں لام پر ضمہ آ گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. اچھا، یہ ماشاء اللہ فیض احمد صاحب نے بتایا ہے. یہ فعلا ہے اور یہ ہے فعلا. الف ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ ویسے جمع کی واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو یہ ہو گئے تین، فعل فعل فعلو، یہ تین ہو گئے مذکر غائب کے لیے. آگے ہے مونس غائب. تو مونس غائب کے لیے ہمیں مونس کی علامت لگانی پڑے گی، واحد مونس غائب کی جو ہے تا ساکن. فعلت، یہ ہے تا ساکنہ، علامت ہے واحد مونس غائب کی، کیا اس ایک عورت نے. یہ حضرات یاد رکھیں، یہ تا ساکنہ جو ہے یہ ہے واحد مونس غائب کی علامت، کیونکہ آگے تا مفتوحہ بھی آتی ہے، تا مکسورہ بھی آتی ہے، اور تا مضمومہ بھی آتی ہے، پھر وہ مختلف کی علامت ہے. یعنی فعلت فعلتا. فعلتا یہ ہو گیا جی تثنیہ مونس غائب، کیا ان دو عورتوں نے. اب اس میں تا مونس کی علامت ہے اور الف تثنیہ کی علامت ہے. الف جیسے فعلا میں ہے، فعلا کیا ان دو مردوں نے، فعلتا کیا ان دو عورتوں نے. اور آگے ہے فعلتن. فعلتن اس کا معنی ہے کیا تم سب عورتوں نے، کیا ان سب عورتوں نے. سوری، یہ میں یہاں پہ فعلتن نہیں ہوگا، یہاں پہ فعلنا آئے گا نا. بس ٹائم ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے، میں وہ جلدی میں جو ہے وہ کر رہا تھا. لیکن آپ حضرات ابھی جو ہے وہ کتاب سے انشاءاللہ یاد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں فعلتا کے بعد ہے فعلنا. اس میں جو نون ہے، نون یہ جمع مونس غائب کی علامت ہے. نون جمع مونس غائب کی علامت ہے، کیا ان سب عورتوں نے. یہ 6 آپ ذرا سمجھ گئے، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. ہر سیغے کی علامت ہوتی ہے، اس علامت کے ذریعے ہی ہم سیغے کو پہچان سکتے ہیں. جی جی، ایک سیغ فعلا سے باقی سارے سیغے آگے ہم تیار کرتے ہیں. آگے فعلتا ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اس میں تا مفتوحہ ہے. اگر تا ساکن ہے تو وہ واحد مونس غائب کے لیے، جیسے فعلت ہے. اچھا 6 کافی ہیں. چلیں آج کے لیے 6 ہی کر لیں، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. تو باقی انشاءاللہ کل ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی.
جو ساتھی پوری گردان یاد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے استاد جی بتاتے ہیں کہ جب ہمیں گردانیں یاد کروائی جاتی تھی نا، گردانیں، تو ہاتھ میں تسبیح دے دیتے تھے کہ یہ گردان آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے اس گردان کی، مثلا ایک گردان 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ گردان آپ نے جس کی 2 تسبیحیں کرنی ہے 200 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ گردان کی 3 تسبیحیں کرنی ہے۔ تو پھر ان حضرات کو ایسے یہ سیگر گردانیں یاد ہوتی تھیں کہ وہ سوتے ہوئے بھی غلطی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے ایسا ان گردانوں کو یاد کرنا اچھے طریقے سے کہ ایک کے بعد دوسرا سیگا خود بخود آپ کی زبان پہ آئے، سوچنا نہ پڑے۔ جیسے آپ حضرات ماشاء اللہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک آیت کے بعد دوسری پڑھتے ہیں، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تیز بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے۔ تو ایسے ہی اگر گردانیں یاد ہوں گی تو پھر آپ حضرات کو ایک سی کے بعد دوسرا سیگا سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود آپ کی زبان پہ آئے گی اور آپ پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے۔ میں نے کچھ تیز اس لیے گردانیں پڑھی کہ آپ حضرات کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ ان کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، کوئی اور وہ میں نے دکھانے کے لیے نہیں پڑھی کہ مجھے یاد ہے، آپ حضرات کو تھوڑا آپ کو حضرات کو آئیڈیا کروانے کے لیے کہ ان گردانوں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، آپ تیز تیز ان کو پڑھ سکیں۔ فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا۔ جی تو آج کا سبق آپ حضرات سمجھ گئے۔ آج تھوڑا سا سبق ہے کہ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، پہلے 3 مذکر غائب کے لیے، پھر 3 مؤنث غائب کے لیے، پھر 3 مذکر حاضر کے لیے، پھر 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور آخر والے دن جو 2 ہیں وہ متکلم کے لیے۔ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں یا خود بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے سلمان صاحب۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ۔ جی سوال لمبا ہو تو پھر آپ حضرات کے لیے مائک آن کرنا چاہیے، لیکن ایسے لمبے سوال 2-3 ساتھ نے پوچھ لیے تو آدھا گھنٹہ ہمارا اسی میں چلا جائے گا۔ کبھی کبھی آپ حضرات ایسا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے لیے مائک آن کریں گے، کسی ایک آدھ ساتھی کے لیے وہ سوال لمبا پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔